بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارے پاس جو واقعہ ہے وہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نظر یعنی منت مانی کہ اگر یہ دونوں تندرست ہو جائے تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالی شانہ کے فضل سے دونوں صاحبزادوں کو صحت ہو گئی، یعنی اچھے ہو گئے۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہ اگر تو کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دیں گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھڑا 3 صاع جو کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 صاع جو اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، دونوں صاحبزادوں کے، اور ایک باندھی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزہ میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے۔ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ٹکڑا توڑا ہی تھا، یعنی نوالا لقمہ توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو۔ اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دی اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 2/3 اون کاتا اور 1 صاع جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائی، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اور صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اون کا باقی حصہ کاٹا اور ایک سا جو کا جو رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائی اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دی اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو تو روزہ تو تھا نہیں، لیکن کھانے کو بھی کوئی چیز نہیں تھی، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھیں، پیٹ کمر سے لگ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام سورہ دہر کی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لے کر آئے اور اس پروانہ خوشنودی کی مبارکباد دی کہ اللہ کے واسطے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جنتی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن کیسی زندگی گزاری، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ حالانکہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے یہ عمل کیا۔ عمل زمین پہ ہوا، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں، لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ آسمان میں کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس لیے ہم بھی غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، بے کسوں پر رحم کرے، ان کی مدد کرے
اور ان کو کھانا کھلائے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرے، اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور اس کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب ہمیں اس دنیا کی رہتی ہوئی زندگی میں اس کا فائدہ بتائیں گے اور نظر آئیں گا اس کا فائدہ، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا اجر عظیم دینے کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔